نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي السماء رزقكم وما توعدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے قابل احترام محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور بہنوں، السلام علیکم. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بہنوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو غسل کون دے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، میرے اہل بیت، میرا خاندان والے. آپ کو کفن کون پہنائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اہل بیت. پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ آپ کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ اب جیسے ہی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار روئے اور فرمایا، میرا جنازہ ایسے نہ پڑھانا کہ امام اور پیچھے مقتدی. میرے نبی کا جنازہ کیسے ہوا؟ ایسے نہیں ہوا کہ امام اور پیچھے مقتدی لوگ. میرے اللہ کے نبی نے فرمایا، اے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب مجھے غسل دے دو، کفن پہنا دو، تو پھر سب باہر چلے جانا. اب سے پہلے میرے اللہ جل شانہ میرے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں گے. پھر جبریل و میکائیل آ کے مجھ پہ دعا فرمائیں گے. پھر ساتوں آسمانوں کے فرشتے آ کے مجھ پہ دعا کریں گے. اور اس کے بعد میرے اہل بیت، میرے خاندان کے مرد آ کے دعا کریں گے. پھر عورتیں، پھر بچے، پھر غلام، پھر اس کے بعد مہاجرین کے مرد، مہاجرین کی عورتیں، مہاجرین کے بچے اور مہاجرین کے غلام. پھر آخر میں انصاریوں کے مرد، پھر ان کی عورتیں، پھر ان کے بچے، پھر آخر میں ان کے غلام. پھر اس کے بعد مجھے میرے اللہ کے پاس سپرد کر دینا. پیر اور منگل، ایسے یہ سارا سلسلہ چلتا رہا. علماء فرماتے ہیں اللہ کمی پیشی معاف کرے، بدھ کی رات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں جو رکھا گیا. حضرت علی، حضرت فضل ابن عباس اور آپ کے غلام. تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگوٹھی جان بوجھ کے اندر گرا دی. ابھی قبر کو جو ہے بند نہیں کیا گیا. تو حضرت علی سے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری انگوٹھی گر گئی ہے، میں اٹھا لوں؟ انگوٹھی تو جان پوچھ کے گرائی، بہانہ کر کے جو گرائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لے لوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے چوم لوں. اب حضرت علی نے کہا، ہاں بھائی انگوٹھی تو گری ہوئی ہے. سب نے کہا اٹھا لو. جیسے ہی مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر میں اترے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے، ان کا چہرے کا بوسہ لیا اور رونے لگے. صحابہ نے کہا، باہر رہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آخری شخص جنہوں نے بوسہ لیا اور ان کے جسم سے لگے، وہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر تمام صحابہ نے آپ کی قبر میں مٹی ڈالی. اور جیسے ایک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رحمت للعالمین کی بیٹی، جو ہے نبیوں کے امام اور نبیوں کے سردار کی بیٹی، اور جو جنت کے نوجوانوں کے سردار کی ماں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن حسین، ان کی ماں، اور جو خود جنت کی عورتوں کی سردار ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارا دل کیسے گوارا کر گیا کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منٹوں میں مٹی میں دبا دیا. اور فرمایا، ہاں یہی اللہ کا قانون ہے، ہر کسی نے ایک دن اس مٹی کے اندر جانا ہے. اور میرے محترم بزرگوں، دوستوں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے بعد ایک دفعہ اذان دے رہے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ پہ رکے آئے تو آواز رک گئی، بند ہو گئی. جلدی اذان دی اور نیچے اترے اور فرمایا، اللہ کی قسم، آج کے بعد اللہ کے نبی نہیں ہے تو بلال کی اذان بھی نہیں ہے. اور ابو بکر صدیق کے زمانے میں ابو بکر صدیق سے جو اجازت لے کے جو ہے جنگ میں چلے گئے. اب حضرت بلال کو خواب آیا، اللہ کے نبی خواب میں آئے کہ بلال آپ نے ہمارے پاس آنا ہی چھوڑ دیا. اب حضرت بلال بھول گئے کہ
اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ بیٹھے سوار ہوئے، 21 دن کا سفر 7 دن میں طے کر کے مدینہ پہنچے، یا رسول اللہ میں آ گیا، یا رسول اللہ میں آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب پہنچے تو یاد آیا کہ اللہ کے نبی تو اللہ کے پاس تشریف لے گئے، پھر قبر پہ گئے اور روئے کہ یا رسول اللہ میں تو ہوں مگر آپ کہاں ہیں، میں تو ہوں آپ نہیں، میں تو ہوں۔ اب صحابہ نے اذان کا وقت ہوا تو صحابہ کا جی چاہا کہ بلال اذان ہی سنا دے، تو صحابہ نے حسن حسین کو بھیجا کہ جاؤ بیٹا آپ ان سے جا کے گزارش کر دو، سفارش کر دو کہ یہ اذان دے دیں۔ تو حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے کہ چچا جان، جیسے آپ ہمارے نانا جان کے لیے اذان دیا کرتے تھے، جیسے آپ ہمارے نانا جان کے لیے اذان دیا کرتے تھے، ویسے آج ہمارے لیے دے دیں۔ تو حضرت بلال نے اس موقع پہ فرمایا، اے بھتیجو میں نے قسم کھائی تھی کہ میں آج کے بعد اذان نہ دوں گا، مگر وہ امی و ابی کہ آپ پہ، وہ امی و ابی کہ آپ نے میرے ماں باپ بھی قربان، اور انہیں اپنی قسم توڑتا ہوں۔ اب اذان دینے کے لیے ایک انصاری عورت کا جو گھر تھا اس کے اوپر کھڑے ہو کے اذان دیتے تھے، جیسے اللہ اکبر کہنے لگے تو پورے مدینہ میں گھرام جو ہے مچ گیا، مدینہ کی ساری عورتیں باہر آ گئیں۔ آج یہ اذان بلالی تو ہے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان تو ہے، مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس چلے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ، کیسا عجیب واقعہ ہے، کیسا عجیب واقعہ ہے۔ اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانے کا معاملہ کیسا ہے۔ اپنے نبی کی زندگی کو پڑھو، جو تمہارے لیے اتنی مانگ رہا ہے اس نبی کی زندگی کو نہ بھلاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے مگر دو نہیں کر سکتا، ایک کسی کو جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ آج ہمارے پورے پاکستان کے اندر بازاروں میں، عدالتوں میں، کچہریوں میں جھوٹ ہے، دھوکہ ہے۔ ہاں میرے محترم بھائیوں، اب اللہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو، جو ملک الموت جو لوگوں کی روحیں نکالتے ہیں، اللہ نے انہیں فرمایا اے اسرائیل میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھ کے جانا، اجازت ملے تو جانا، اجازت نہ ملے تو دروازے سے واپس آ جانا۔ اللہ جس دربار رسالت میں موت پوچھ کے آئے، اب حضرت اسرائیل باہر کھڑے ہیں، حضرت جبرائیل اندر آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملک الموت باہر کھڑے ہیں، اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اجازت ہے، ملک الموت اندر آئے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، رسول آپ پہلے ہیں جنہیں سلام کیا ہے، انبیاء کی روح نکالی، شہداء کی روح نکالی، صالحین کی، علماء کی روح نکالی، کسی کو سلام نہیں کیا، آپ پہلے ہیں، آپ کو سلام کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میں کہوں گا میری روح بھی قبض کرو گے، نکالو گے؟ ہاں اگر آپ کہیں گے تو آپ کی روح بھی نکالوں گا۔ اب اللہ کے نبی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو اشارہ کیا، ہاں بھئی کیا کہتے ہو؟ نہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اوپر آپ کی ملاقات کی شوق میں ہیں، مان سچ چکے ہیں، مگر اب اللہ کے نبی نے جبریل کو کہا جاؤ پہلے اللہ کے پاس جاؤ، میری امت کا سوال کر کے آؤ، میری امت کا سوال کر کے آؤ کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا، پھر میں جواب دوں گا۔ جبریل اللہ کے پاس گئے، یا اللہ جل شانہ و عم الوالہ، یا اللہ آپ کے محبوب اپنی امت کا سوال کر رہے، تو اللہ نے کیا کہا کہ ہم آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ پھر آپ نے اجازت دے دی۔ ہاں تو بھائی پاؤنڈ کے لیے، ڈالر کے لیے، ریال کے لیے، یورو کے لیے، اور جو یہ کاغذ کے لیے، نوٹ کاغذ کے لیے ہم نے اپنے نبی کو بلا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور نبی کا دین پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ خود بھی وہ سارے اعمال اپنے اندر لے کر آنا اور دوسروں تک پہنچانا۔ ہاں میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تبلیغ کا کام 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو ملا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے نبوت کے دروازے کو بند فرما دیا۔
تبلیغ والے میرے محترم دوستوں ساری دنیا میں گئے، اور جب کسی کے پاس جاتے ہیں، کسی کو دعوت دینے جاتے ہیں، چھوٹا بن کے بات کرتے ہیں۔ دل میں جس کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں، دل کے اندر اس کی محبت ہوتی ہے کہ بھئی ساری دنیا جہنم سے بچ جائے، جنت میں چلی جائے، جو صحابہ کا جو جذبہ تھا، انبیاء کا جذبہ تھا۔ اتنا بڑا کام دیا ہے کہ بھئی ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہے، آپ نے بھی کلمہ پڑھا ہے، ہم بھی کامیاب ہو جائیں، آپ بھی کامیاب ہو جائیں۔ پوری کی پوری 100% کامیابی اللہ نے پورے کے پورے دین نے رکھی ہے، اور پورے کا پورا دین ہماری زندگیوں میں محنت چاہے گا۔ جیسے دنیا کا کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا کام، بڑے سے بڑا کام، محنت جب تک اس کو محنت دیتے ہیں، محنت کرتے ہیں تو وہ وجود میں آتے ہیں۔ تو اگر ہم دعوت پہ بھی محنت کریں گے، دعوت کو بھی اپنی زندگیوں میں لائیں گے، تو یہ دعوت پوری دنیا میں پھیلے گی۔ شیطان کو جب اللہ نے جو ہے مردود کیا، شیطان نے کیا کہا کہ اللہ آپ نے میرے مقدر میں جو یہ لکھا تھا، تو اللہ نے کیا کہا، تجھے یہ بات نافرمانیوں سے پہلے پتہ چلی یا نافرمانیوں کے بعد پتہ چلی کہ تیرے ساتھ یہ ہونا تھا؟ اللہ نافرمانیوں کے بعد پتہ چلی۔ ہاں میرے بھائیوں، اللہ نے بتا دیا۔ مقدر تقدیر کیا ہوگی، اگر ہم صحیح راستے پہ چلیں گے تو کامیاب ہوں گے، غلط راستے پہ چلیں گے تو ناکام ہوں گے، اور کچھ بات مانیں گے، کچھ نہیں مانیں گے۔ اور یہ دستور چل رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے قیامت تک، یہ دستور چلتا آئے گا کہ کچھ لوگ بات مان لیں گے، کچھ لوگ نہیں مانیں گے۔ ہاں میرے بھائیو، جو مانے گا، جو بات کو مان لے گا، عمل کرے گا، زندگی میں لے آئے گا، امن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، کہ جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ سب سے بڑا بہترین کامیاب ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی، کرنے کی، اور سب تک دعوت پہنچانے کی اخلاص کے ساتھ، استقامت کے ساتھ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔